آقا فرماتے ہیں کہ عمر کی تو ساری نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، اور تیرے بابا جان کی تو صرف ایک نیکی عمر کی سب نیکیوں پہ بھاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ٹائم تھوڑا ہے۔ جب حضور کا پیار بڑھے گا تو ایمان بڑھے گا۔ سنی بھولے جاندے نے، بڑا مسئلہ کیوں بھئی؟ لنگر جیڑا کھانا لنگر وہ اگلے سال بھی یاد رہنا کہ تھے شیخ حدیثی تے گل نہ نہیں بول گئے۔ حضور کی محبت بڑھے گی تو اور ایمان بڑھے گا تو پھر ثواب خود بڑھے گا۔ اب بھی یقین نہ آئے تو پھر دیکھ لو غازی علم الدین شہید کو، ماشاءاللہ کتنی نمازیں تھیں اس کے پاس۔ مسجد کا پکا نمازی تھا، مولوی تھا، حافظ تھا، قاری تھا، محدث تھا، فقیہ تھا، کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ مولا نے چنا بھی اسے جس کے پلے کچھ نہیں تھا، سبحان اللہ، پھر ایسے پلے بھرے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بس مصطفیٰ کی محبت نے جوش مارا، بے شک بے شک، سینہ مدینہ بنا، مصطفیٰ کا دیوانہ بنا، گستاخ کو واصل جہنم کر دیا۔ بس محبت کے اس قدم میں اتنا آگے چلا گیا، اتنا آگے چلا گیا، علم والے بھی سلام کرتے رہ گئے، ولایتوں والے بھی سلام کرتے رہ گئے، کیونکہ محبت بڑھی تو ایمان بڑھا۔ جب لاہور میں جنازہ ہوا نا تو میں کہوں گا علامہ اقبال علم کے نمائندہ بے شک، اور پیر سید جماعت علی شاہ ولایت کا نمائندہ۔ علامہ اقبال کندہ دے رہے ہیں، ایک واری نہیں، واری واری۔ کیا بات، کتنا مزہ آ رہا تھا ایک بار، سبحان اللہ، بار بار کندہ دے رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں کہ لوگو اسی تے گلیں ہی کرتے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی رہ گئے۔ بے شک بے شک، پھر پیچھے یہ جماعت علی شاہ صاحب آئے نا تو لوگوں نے علم الدین کے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ بھی چہرے نیکوں کے دیکھے جاتے ہیں، چہرے متقیوں کے دیکھے جاتے ہیں، پرہیزگاروں کے دیکھے جاتے ہیں، مگر اس کی پہچان تقویٰ نہیں ہے، اس کی پہچان پرہیزگاری نہیں ہے، اس کی پہچان صرف عشق محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، کپڑا اس کے چہرے سے نہیں، کپڑا اس کے قدموں سے ہٹاؤ، اور قدم صرف دیکھیں نہیں، سبحان اللہ، قدم صرف بلکہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں جب پیر سید جماعت علی شاہ نے اپنی سفید داڑھی علم الدین کے قدموں پہ رکھ دی اور بتا دیا کہ سونیا ہم سب پیچھے رہ گئے اور تو عشق مصطفیٰ کا جام پی کے سب سے آگے چلا گیا، تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا بات، اسلام کی بنیاد کس پہ ہے اور ایمان کی بنیاد؟ اے جملہ اونچی کہہ دو، ایمان کی بنیاد؟ جتنی محبت بڑھتی جائے گی ایمان بڑھتا جائے گا، اب کیسے؟ اس کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ، حضور کی محبت سے ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ سبحان اللہ، اسلام پوری ایک سائنس ہے، ماشاءاللہ، کیا سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ، ڈھکوسلا نہیں ہے، بے شک بے شک، کوئی توہم پرستی نہیں ہے، کوئی سکھا شاہی نہیں ہے، پوری ایک سائنس ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ سے ایمان بڑھتا، تسی چپ سے پھر نہیں چپ، ٹھیک ہے پھر ایویں سے پھر ایویں سے سبحان اللہ، بولو، محبت مصطفیٰ سے کیا بڑھتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے، کیسے بڑھتا ہے؟ یہ بات ذرا سمجھ لیں تھوڑی سی۔ ماشاءاللہ، حضور کی محبت سے ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ دیکھیں میں نے بتایا کہ ایمان نام ہے یقین کا، بے شک، کس کا؟ یقین، اب بتائیں کہ خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ جنت کو، جہنم کو، قیامت کو، اترتے ہوئے قرآن کو، جبریل کو؟ بے شک، دین سارے کا سارا غیب ہے۔ بے شک، کیا ہے؟ دین سارے کا سارا غیب ہے، اور یاد رکھنا مصطفیٰ کے دیوانوں، غیب کی ساری دنیا میں
اگر کوئی ظاہر ہے نا تو فقط آمنہ کا لال ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان ابو بکر نے خدا دیکھا؟ بولو یار غار ہے، یار سفر، یار حضر، مگر خدا کو دیکھا؟ جبریل کو دیکھا؟ کوئی چھوٹی سی آیت بھی ابو بکر پہ اتری؟ حسن و حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے، انہوں نے دیکھا؟ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا سوائے نگاہ مصطفیٰ کی۔ کیا بات، تو اب مجھے اتنا بتائیں، جب سب کچھ غیب ہے، سب کچھ، تو ہمیں خدا کے ہونے پہ یقین آیا کہاں سے؟ سبحان اللہ، بے شک، ہمیں قرآن کے کلام الہی ہونے پہ یقین آیا کہاں سے؟ قیامت پہ یقین آیا کہاں سے؟ اسلام ہمارے رگ و ریشے میں اترا کیسے؟ کس سے سنا تو ہمیں یقین آیا کہ وہ ہے؟ تو خدا کی قسم، یقین کی یہ ساری دنیا اور یقین کا یہ سارا گلشن آباد ہے تو زبان مصطفیٰ کا صدقہ۔ حضور کو بیچ میں سے نکالیں، پھر بتائیں کہ خدا ہے۔ حضور کو بیچ میں سے نکالیں، پھر بتائیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور یہ گلشن توحید، گلشن شریعت، گلشن طریقت پر بہار ہے اور بار رونق ہے تو خدا کی قسم یہ صدقہ ہے زبان محمد مصطفیٰ۔ بے شک، کیا بات، ہم نے خدا کو کس سے سن کے مانا؟ بولو، ہم نے قرآن کو کس سے سن کے مانا؟ سبحان اللہ، یہ سب کچھ زبان مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں آتی ہے، حضور جتنے بھی اونچے ہو جائیں بندے ہیں، خدا اشہد ان محمدن، ہم رسول بعد میں کہتے ہیں، اور عبد، بولو نا، تو حضور جہاں کہیں بھی پہنچ جائیں کیا رہیں گے؟ عبد ہیں، بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، خالق۔ مگر حیرت کی بات نہیں کہ مولا مولا ہو کر بے شک، اپنے پیارے بندے حضرت محمد ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، لا اقسم بہذا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، تو حیرت نہیں کہ مولا ہو کر مصطفیٰ کو بھی مصطفیٰ اسی نے بنایا نا، خود تو نہیں بنے، تو خود شانے دے کر، خود نواز کر، خود پال کر، اس کے قدموں کی نہیں قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں اٹھائے تو بندہ حیرت میں نہ پڑ جائے؟ سبحان اللہ، چہرے کی قسمیں اٹھائے، کیا بات، کالی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورے دین کو اس یار کے ادب پہ قربان کر دیں کہ ایمان والو تھوڑی سی بھی میرے یار کی، میری نہیں میرے یار کی گستاخی ہو گئی نا تو ساری عبادتیں ایمان۔ تو ہم نے پوچھا مولا یہ اپنے بندے کا اتنا لاڈ کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیا بات، ماشاءاللہ، اتنا لاڈ کیوں اٹھا رہا، کیوں اٹھا رہا ہے؟ تجھے جچتا نہیں کہ تو مولا ہو کر بندے کی قسمیں اٹھائے، بندے پر دین لٹائے، بندے پر سب کچھ قربان کر دے اور بندے کی قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں اٹھائے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ اپنے بندے کا اتنا نخرہ، اپنے بندے کی اتنی شان، تو پھر وہاں سے جواب آتا ہے، جواب آتا ہے، حیرت میں ڈوبنے والوں، حیرت میں ڈوبنے والوں، میری قسمیں اٹھانے پہ تو تمہیں حیرت ہو گئی، مگر کبھی اس بات پہ حیرت نہیں ہوئی کہ میں کسی کو نظر نہیں آیا، کسی کو سنائی نہیں دیا، کسی کی عقل میں نہیں آیا۔ اب یہ تو بتاؤ، دکھائے بغیر مجھے منوایا کس نے؟ دکھائے بغیر مجھے دلوں میں اتارا کس نے ہے؟ دکھائے بغیر اکڑی ہوئی گردنیں میری بارگاہ میں جھکائی کس نے ہے؟ دکھائے بغیر جوانیاں میرے نام پر لٹائی کس نے ہے؟ کہ کسی اور کا کمال نہیں، یہی تو میرے مصطفیٰ کیا بات، ماشاءاللہ، دکھاتا اپنا آپ گیا، منواتا مجھے گیا۔ تو پھر جو دکھائے بغیر مجھے منوائے
اور 1400 سال بعد بھی یہاں پہ میرے نعرے لگوائے، مجھے سجدے کروائے، میری اذانیں دلوائے۔ انہوں نے تو چلو، صحابہ نے تو چلو خدا کو نہیں دیکھا تھا، مصطفیٰ کو تو دیکھا تھا۔ ہم نے تو نہ خدا کو دیکھا ہے نہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، پھر جھومتے جا رہے ہیں، واری واری جا رہے ہیں، قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ محمد کی سرزمین سے 5000 میل کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی دل صوبے گنبد خضرا قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر مولا فرماتا ہے کہ کمال کسی اور کا نہیں، یہی تو کمال ہے آمنہ کے لال۔ سبحان اللہ، کیا بات، اب بتاؤ میں قسمیں اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں؟ سبحان اللہ، کیا بات، اب بتاؤ کہ میں اس کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤ، میری بات سمجھ میں آئی؟ کیا بات، ماشاءاللہ، ایمان نام ہے یقین کا بے شک کہ خدا ہے، بے شک قیامت ہے، جنت و جہنم ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا، اور یہ یقین ہمیں ملا کہاں سے؟ بولو زبان مصطفیٰ سے، بولو کہاں سے ملا؟ اور اونچا بولو۔ اب بات سمجھ میں آئی، جتنا مصطفیٰ کا پیار بڑھتا جائے گا یقین بڑھتا جائے گا، سبحان اللہ، بے شک اور یقین بڑھے گا تو ایمان بڑھے گا۔ ایمان نام ہی کس کا ہے؟ یقین کا، اور یقین کس سے بڑھے گا؟ محبت تم نے کہا مہربانی مہربانی۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں پھر بات مکمل۔ حضرت علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صحابہ کی محفل سجی ہوئی تھی۔ حضرت علی صحابہ کے سامنے قبر کے واقعات کو بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کس کے واقعات؟ اب دیکھیں بولنے کا لہجہ بتا دیتا ہے کہ بولنے والے کو یقین کتنا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں بھئی؟ ماشاءاللہ، کہ پولیس والے تفتیش کرنے والے کہاں سے پکڑتے ہیں؟ لہجے سے۔ لہجہ بتاتا ہے کہ سچ بول رہا ہے کہ بولو، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ علی نے واقعات قبر کے بیان کیے مگر لہجہ ایسا تھا کیا بات، کہ صحابہ پکار اٹھے کہ علی لگتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا کیا یقین، بات، بے شک آنکھوں سے۔ تو پھر جانتے ہو علی نے کیا جواب دیا؟ کیا بات، قربان جائیں علی پہ، سبحان اللہ، میں نوکر صحابہ دا، بے شک سبحان اللہ، میں نوکر۔ صحابہ، بے شک، علی نے کہا اے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ماشاءاللہ، مجھے آنکھوں سے دیکھے ہوئے پہ بھی وہ یقین نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر بھی وہ یقین نہیں ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے سنے ہوئے پہ۔ اب بولو ماشاءاللہ، یقین کی بنیاد کیا ہے؟ آمنہ کا مصطفیٰ یقین کہاں سے ملا؟ آمنہ بلال سے، دربارے بولو کہاں سے ملا؟ دربار مصطفیٰ سے۔ خدا کی قسم جب مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں، زبان ہلتی ہے، مصطفیٰ بولتا ہے تو یقین کے چشمے بہہ پڑتے ہیں، شکوک و شبہات زائل ہوتے چلے جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور یقین کا نور ہر سو پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یقین کی شعائیں پھوٹتی ہیں، اور جس کان میں مصطفیٰ کی آواز پڑتی ہے اس کے انگ انگ میں خدا کے ہونے کا یقین اترتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات، اس کے علاوہ یقین کی اور کوئی بنیاد نہیں۔ وہ بے شک خدا تھا تو کیا حضور کے آنے سے پہلے نہیں تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو بھئی، حضور کے آنے سے پہلے نہیں تھا؟ یا خدا نہ خواستہ معاذ اللہ حضور کے آنے سے پہلے وہ کمزور تھا، بعد میں طاقتور ہو گیا؟ بولو نا۔ مگر وہ سب کچھ تھا، مگر اس کے گھر میں ہی بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ بے شک، بے شک، اور جب سونا آیا، کیا بات، سونا آیا، وہ بت تو گئے ہی گئے۔ عمر نے حجر اسود سے کہا حجر اسود سن،
ہم پتھروں کو کبھی کے چھوڑ گئے، کیا بات ہے، میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تجھ میں کچھ ہے، نہیں، یہ یقین تھا جو دربار مصطفیٰ سے کیا بات ہے، کیا بات ہم تو پتھروں کو کبھی کا چھوڑ گئے ہیں، تجھے فقط اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے یار کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، بے شک، بے شک، اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں۔ بے شک، تو یقین کہاں سے ملتا ہے؟ دربار مصطفیٰ سے۔ دربار مصطفیٰ، سیدنا مجدد الفسانی ماشاءاللہ، شیخ احمد سرہندی، اب دیکھیں وہ عام مسلمان نہیں ہے، ولیوں کا ولی ہے، سبحان اللہ، معرفت کا جام پیے ہوئے ماشاءاللہ، اور قرب الہی کے مقام پہ فائز۔ کیا بات، اس کے باوجود اس نے کہا آن دی ریکارڈ، ان کا اپنا لکھا ہوا جملہ قیامت تک بولے گا، کہا کہ مولا میں مانتا ہوں کہ تو میرا مولا ہے، بے شک، مگر سن کیوں مانتا ہوں؟ کیا بات، سبحان اللہ، مجھے تیرے ہونے کا یقین کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ، اس لیے نہیں مانتا کہ تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، تو نے مجھے شانیں دی ہیں، علم دیا ہے، ولایت دی ہے، یہ سب تیرے تحفے ہیں، مگر ان کی وجہ سے میں تجھے نہیں مانتا، میں تجھے فقط اس لیے مانتا ہوں کہ مدینے والے نے کہا ہے کہ تو پھر بولیے اس کے ہونے کا یقین کہاں سے ملا؟ سبحان مصطفیٰ، بے شک، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں توجہ آپ کی دلا دوں۔ حضور بازار میں جا رہے تھے تو کوئی غیر مسلم گھوڑے بیچ رہا تھا۔ کیا؟ گھوڑے بیچ رہا، حضور کو ایک گھوڑا پسند آیا، حضور نے سودا کر لیا، سودا ہو گیا، پیسے حضور کے پاس نہیں تھے، فرمایا بھی ٹھہرو میں پیسے منگواتا ہوں، پیسے دیے کہ میں گھوڑا لے لوں گا، سودا ہو گیا۔ جتنی دیر میں پیسے آئے نا، حضور نے کہا بھی یہ پیسے لو اور گھوڑا، تو وہ مکر گیا۔ اس نے کہا بھی سودا ہوا ہی نہیں، سودا ہوا ہی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، بظاہر جب بھی کوئی ایسا عمل ہونا کہ جو حضور کی شان کے خلاف ہو، ماشاءاللہ، حضور کی شان کے، مولا اس کے رد عمل میں حضور کی شان اور بڑھا دیتا ہے۔ کیا بات، اس نے کہا کہ یہ حضور کی شان کے خلاف ہے نا، اس نے کہا کہ میں نے سودا کیا ہی، میں نے نہیں دینا۔ حضور نے کہا بھی ابھی سودا ہوا ہے۔ اس نے کہا محمد ایسے کرو، تمہاری شریعت میں ایک گواہ ہوتے ہیں، تو ایک گواہ پیش کر دو سبحان اللہ، کہ میں نے سودا گھوڑا بیچا ہے، چلے تو میں گھوڑا دے دوں گا، گواہ ایک لے آؤ۔ اب گواہ کوئی تھا نہیں، وہ بیچنے والا، حضور لینے والا، تیسرا بندہ۔ مگر اسی تکرار میں قریب سے صحابی گزر رہے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قریب سے اس صحابی کے کان میں پڑ گئی کہ یہ غیر مسلم میرے آقا سے کیا مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، حیرت کی بات ہے، حضور نے اس سے کہا نہیں، حضور کا کہنا بنتا بھی نہیں تھا کہ گواہی بے شک، بے شک، وہ موقع پہ تھا ہی۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس نے بھی حضور سے پوچھا نہیں کہ سونا ہویا کی، حضور نے کہا نہیں، اس نے آئے آئے، یہ ایمان ہے اور یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اس نے پوچھا نہیں، فوراً آگے بڑھا اور کہا او گھوڑا بیچنے والے، میں گواہی دیتا ہوں تو نے یہ گھوڑا میرے آقا کے ہاتھوں میں بیچا۔ سبحان اللہ، کیا آگے چلن تو پہلے ذرا گھر سوچ لو، کیا بات، یہ جو صحابی نے گواہی دی، اس کی شریعت میں کہاں گنجائش ہے؟ سبحان ہاں اللہ، دسو نا، سبحان اللہ، میلاد شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ صحابی کی یہ گواہی شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک، نہ دیکھا، نہ سنا، نہ گواہ، نہ موقع پہ موجود، اور کیا بن گئے؟ اور کون بنا؟ میں اور آپ نہیں، صحابی رسول۔ بے شک، صحابی نے ہمیں کیا سمجھا دیا کہ جب معاملہ آ جائے نا ناموس مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جب معاملہ آ جائے ناموس مصطفیٰ کا، حرمت مصطفیٰ کا، شریعت ساتھ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ شریعت قربان کرتے چلے جانا، مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دیتے چلے جانا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ اب حضور اس کے پیچھے پڑ گئے، تو گواہ کیسے بن گیا؟ موقع پہ تو تھا ہی،
جی جی تو گواہ کیسے بن گیا؟ صحابی نے جواب بڑا سونا دیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. صحابی رسول نے کہا یہ ایمان ہے. صحابی رسول نے کہا کہ آقا جی آپ فرماتے ہیں کہ دیکھے سنے بغیر گواہ کیسے بن گیا؟ تو آقا ذرا یہ بتائیں گے جو ہم کہتے پھرتے ہیں ہر وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں. آقا یہ جو ہم جگہ جگہ گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کو کس نے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. کیا بات. اس کو کسی نے نہیں دیکھا، فقط تیری زبان سے سنا ہے، فقط تیری. تو یا رسول اللہ اگر آپ کی زبان سے سن کر کسی کو خدا بنایا جا سکتا ہے تو آپ کی زبان سے سن کے یہ چھوٹے سے سودے کی گواہی نہیں ہو سکتی. کیا بات. ماشاءاللہ. تو حضور ناراض ہوئے نہیں، حضور مسکرائے. تو میں کہا کرتا ہوں جب فرش پہ سونا مسکرائے نا تو عرش پہ مولا مسکراتا ہے، اور جب دونوں مسکراتے ہیں نا تو بندہ بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے. حضور مسکرائے فرمایا اچھا میری زبان پہ اتنا یقین. کیا بات. تو پھر جہاں کسی معاملے میں 2 گواہ ہوتے ہیں، کسی میں 4 ہوتے ہیں، الگ الگ کیٹیگری ہے نا، مگر جس کیس میں تو ہوگا نا اس میں پھر گنتی نہیں گنی جائے گی. آئے آئے جس کیس میں تو ہوگا تیری ایک گواہی 2 کے بھی برابر، 3 کے بھی برابر، 4 کے بھی برابر، 100 کے بھی برابر، 1000 کے بھی برابر. بس تو نے مجھ پہ یقین کیا ہے نا، اب یقین تجھ سے پھوٹے گا، اب یقین کا نور تیری زبان سے نکلے گا. جو تو کہتا چلا جائے گا دنیا اسے ماننے پہ. تو میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں پورے دین پہ جو یقین ملا ہے یہ زبانیں. ایک واقعہ اور سنا دیں. ٹائم کیوں ہے؟ پڑھیں دو. چلو جی 5-10 منٹ ہو، پھر آپ نماز بھی پڑھنی ہے نا. کیوں جی پڑھنی ہے تو پھر لنگر بھی تو کھانا ہے. ان سے مسکرا بھی ہو. حضور معراج پہ گئے، رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے، مسجد اقصیٰ سے واپس آئے. اگلی گل نہیں کرتے، مسجد اقصیٰ تک صرف. فجر کی نماز میں حضور آئے. مزے کی بات یہ ہے ابو بکر نہیں آئے فجر میں. یہ بھی حکمت الہی تھی، یہ بھی حکمت ہے. ابو بکر فجر میں نہیں آئے. سونے نے فجر میں کہہ دیا میں راتوں رات گیا بھی تھے آیا بھی. اب کافروں نے مذاق اڑایا. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ، اور نبی کہہ رہا میں 1 رات میں چلا گیا، اور سیریں بھی کرنی واپس بھی آ گیا. نئے جو مسلمان تھے نا مرتد ہو گئے. ابو جہل نے سوچا کہ آج موقع ہے، آج میں ابو بکر کو پھنسا لوں گا کہ تیرے نبی نے یہ کیا کہہ دیا معاذ. ابو جہل بھاگا ابو بکر کے دروازے پہ گیا اور کہا ابو بکر بتا مسجد اقصیٰ کتنا وقت لگتا ہے؟ کہا جی 1 مہینہ جاتے ہوئے 1 مہینہ. تو اپنے نبی کی بات سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے صبح کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے. ابو بکر بتا کیا نبی ایسے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی طرف سے پورا زور لگا رہا ہے ایمان کو برباد کرنے کا. نبی ایسے ہوتے ہیں معاذ اللہ، ایسی اوٹ پٹانگ بات کرتے ہیں. بتا ابو بکر اب بھی کیا تو محمد کی بات مانتا ہے؟ آئے آئے آئے. سونے نے ایویں نہیں کیا سی کہ ابو بکر کا اکیلا ایمان پوری کائنات پہ بھائی. اب یہاں نا یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، مگر ایک بات غور کے ساتھ. ابو جہل نے کہا تو نبی کی مانتا ہے. ابو بکر کہہ سکتے تھے، ابو بکر کہ میں نے ابھی اپنے کانوں سے سنا تو میں جاتا ہوں نبی سے پوچھتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں بھی کیا ہوا کیسے ہوا، پھر میں بتاؤں گا کہ میں مانتا ہوں کہ. ابو بکر نے یہ جواب نہیں دیا.
اللہ اکبر کہ میں تحقیق کر لوں؟ نہیں۔ اچھا ابو بکر، مزے کی بات یہ ہے ابو بکر یہ بھی کہہ سکتے تھے تجھے کیا، میرا مولا لٹا بھی سکتا ہے، اور پر ابو بکر نے مولا کا بھی حوالہ نہیں دیا۔ یہ ہے کمال کی بات، مولا کا بھی حوالہ نہیں دیا، حالانکہ مولا کو مانتے نہیں تھے، توحید پہ یقین نہیں تھا۔ نہ پہلا جملہ کہا کہ میں پوچھ لوں، نہ یہ کہا کہ میرا مولا ہر شے پہ قادر ہے، نہیں، اگر مولا کا حوالہ دیتے اور پھنس جاتے کہ مولا ہے کہاں، تو پھر بھی تو اتھے ہی آنا سنا، نہیں سمجھ۔ تو ابو بکر نے پھر ایسا جواب دیا کہ قیامت تک آنے والے ابو جہلوں کے منہ پہ تماچا مارا، اور ہم سب کا ایمان بچا لیا۔ کیا کہا ابو بکر نے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل عقل میں آئے یا نہ آئے، آئے تجربہ تصدیق کرے یا مشاہدہ تائید کرے یا نہ کرے، عقل میں آئے نہ آئے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہے کس شے کا، ایمان تو نام ہی اس شے کا ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ایمان کا معنی ہی یہ ہے کہ عقل بھی در مصطفیٰ پہ قربان، علم بھی در مصطفیٰ پہ قربان۔ تو پوچھتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ نہیں مانتا، تو سن عاشقوں کا جواب، جو جملہ تو نے کہا ہے نا، اگر یہ جملہ میرے یار کی زبان سے نکلا ہے، اگر یہ جملہ کہ میں رات کو گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، اگر یہ جملہ میرے یار کی زبان سے نکلا ہے تو پھر سن، اور کائنات کے سارے ابو جہل سن لیں، میں مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں۔ تو کیا سمجھ میں آئے؟ عظمت و شان مصطفیٰ، کیا سمجھ میں آئے؟ یقین کہاں سے پھوٹتا ہے؟ اجے بھی نہیں بولے یار، انہیں زور لگ گیا۔ زبانیں ہائے، زبانیں۔ اچھا ابو جہل کو فارغ کیا، ادھر ابو بکر دربار مصطفیٰ میں، ادھر جبریل آ گئے۔ اچھا میرے دل میں آتا ہے کہ مولا کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا، مولا کو تو کیسے کہ سونیا معراج میں کرائی، زور میرا لگیا، قدرت میری، شان تو ابو بکر نے میرا نا ہی نہیں لیا کہ میرا مولا لے جا بھی سکتا ہے، اور میرا نا ہی نہیں لیا، چنگا کلمہ پڑھا رہے ہیں، اچھے مسلمان بنا رہا ہے، میرا ذکر ہی نہیں کیا۔ نہیں، مولا ناراض نہیں ہوا، خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، اور کہا سونیا آج ابو بکر کی انداز تصدیق نے مجھے خوش کر دیا، اس نے میری کرائی ہوئی معراج کو بھی تیری زبان سے مانا ہے نا، میں خوش ہو گیا ہوں۔ پہلے صرف ابو بکر تھا، آج کے بعد صدیق اکبر ہے۔ ایک میں تے حوالہ دے دیا، ابو بکر نے کیا کہا کہ اگر میرے یار کی زبان نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں، اور اس انداز پہ مولا کیا ہو گیا؟ بولو کیوں خوش ہو گیا؟ یہ بھی سن لو، ماشاءاللہ، اس لیے کہ جس انداز میں ابو بکر نے مانا تھا نا، یہ انداز خدا ہے، یہ سنت خدا ہے۔ مولا اس لیے خوش ہوا کہ آج ابو بکر نے میری سنت پہ عمل کیا ہے۔ میری سنت کیا ہے کہ میں جب سورہ توحید میں، سورہ اخلاص میں اپنی توحید کو بیان کرتا ہوں نا، تو ذکر اپنی توحید سے نہیں کرتا، دروازے پہ اے آمنہ کے لال تجھے بٹھاتا ہوں اور پھر کہتا ہوں قل هو اللہ احد۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ ایک ہوں، سونیا تو اپنی یقین بانٹنے والی زبان سے تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، تو تیری زبان سے بنوانا یہ تو میری سنت ہے۔ تو ابو بکر نے تو میری سنت اپنائی ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ صدیق آخر میں اقبال کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں، میری اسی گفتگو میں وہ شعر سمجھ میں آئے گا۔ اقبال کی ایک مشہور نعت ہے، لوح بھی تو تیرا وجود
پتہ ہے بے شک اس نعت کا دوسرا تیسرا شعر ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو یا رسول اللہ، شوق تیرا میری نماز کا امام، آئے آئے بے شک سبحان اللہ، آئے آئے کیا بات، شوق تیرا میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، بے شک نماز سے ہوئی نہیں، اٹھک بیٹھ پڑی۔ کیا بات، اقبال کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے شوق کس کا ہو؟ مصطفیٰ کا۔ اب نماز کس کی ہے؟ ایاک نعبد۔ بے شک اب نماز اللہ کی اور بیچ میں شوق مصطفیٰ کا، بے شک یہ کیا ہو؟ نماز تو ساری کس کی ہے؟ ذرا گال سنیا جو شعر سمجھ آئے گا۔ ماشاءاللہ، نماز میں شوق مصطفیٰ کیوں؟ کہ شوق بھی کو ماٹھا جا نہیں، امام، سبحان اللہ، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میری ساری نماز اگر تیرے شوق کے سائے میں نہ ہو، بے شک تیری چاہتوں کے سائے میں نہ ہو تو نماز تو ہوئی نہیں۔ بے شک اب سوال پیدا ہوا کہ نماز اللہ کی، شوق مصطفیٰ کا۔ بے شک سنیں یہ اقبال نے کیوں کہا نماز وہی پڑھے گا نا جس کو اس پہ یقین ہوگا۔ بے شک نہیں گا ماشاءاللہ، نماز وہی پڑھے گا جس کو اس پہ، اور اس پہ یقین اسی کو ہوگا جو مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ، اس کے ہونے کا یقین در مصطفیٰ سے آنا ہے نا۔ تو اقبال نے کہا اپنی نماز کو نماز بنانا چاہتا ہے اور یقین کی خوشبو سے معطر کرنا چاہتا ہے، اور یقین کے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے نا، اور شکوک و شبہات کی گندگیوں سے پاک ہونا چاہتا ہے۔ تو جس طرح تو نے وضو کر کے جسم کا گند دور کیا ہے نا، اب یار کو تک کے اور یار کی محبت میں ڈوب کر سارے شک دور کر دے، اور یقین کی وادی میں اترتا چلا جا، یقین کے نور میں نہاتا چلا جا۔ پھر جب تو کہے گا نا سبحانک اللہم، سونیا تو کتنا پاک ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر مولا کی رحمت باہیں پھیلا کر تیرے سجدوں کا استقبال کرے گی۔ پھر وہاں سے آواز آئے گی الصلاۃ معراج المومنین، تو نے میرے یار کی محبت میں ڈوب کر میری نماز پڑھی ہے، تو پھر تجھے بشارت ہو میں نے تیری نماز کو تیری معراج بنا دیا۔ بے شک کیا بات، حضور سے جب کیا بات، پیار کریں گے تو یقین بڑھ جائے گا، بے شک جب یقین بڑھے گا تو پھر نماز کی چس آئے گی۔ کیا بات، کیوں بھئی؟ بے شک سبحان پھر نماز کی۔ اللہ، اور سنو اقبال نے تو یہ شعر آج کہا ہے نا، صحابہ نے 14 صدیاں پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا، سبحان اللہ، اس پہ عمل کر کے دکھا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری، میرا قیام بھی حجام، میرا سجود بھی۔ بخاری کی حدیث ہے نا مشہور، ظہر کی نماز تھی، مصلی پہ ابو بکر تھے، حضور علی تھے، کمرے میں تھے، اور پوری مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی تھی۔ 2 رکعتیں ہو گئیں اور 2 ابھی کہ سونا کھڑکی میں آ گیا، پردہ ہٹا دیا۔ سونے نے بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو بھی 2 رہ گئی ہیں وہ ہو جانا تو پھر ملتے ہیں، نہیں، آج محبت کا امتحان تھا، کیا بات، کیا بات، ایمان کا امتحان، سونے نے پردہ ہٹایا۔ جو دوست گئے ہیں وہ جانتے ہیں قبلہ ادھر ہے نا، بے شک تو حجرہ اس سائڈ پہ ہے۔ اب نماز میں اور آپ نہیں پڑھ رہے تھے، صحابہ پڑھ رہے تھے، کیا بات، بے شک جن پر نماز کو بھی فخر ہے، کیا بات، اللہ، جن پر عجز و انکساری کو بھی، جن پر خشوع و خضوع کو بھی فخر ہے، وہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پر ہوا کیا؟ قیامت تک بخاری بتائے گی کیا بات، اور ان کا بخار اتارے گی، کیا بات، ماشاءاللہ، قیامت تک بخاری بولے گی۔ جب پردہ ہٹا اور چند چڑھ گیا کیا بات، تو پھر صحابہ کے صرف سینے ادھر رہ گئے، چہرے سب کے یار کی طرف دیکھ گئے، اور وہ اللہ اکبر، اور وہ چہرے پھیر کے بتا رہے تھے کہ شوق تیرا
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی، اس لیے نماز میں رکھ دیا السلام علیکہ اے نبی، اے اور یہ گویا کہ نہیں کہنا ہے، گویا کہ وہ ہیں، نہیں حقیقتاً ہیں، اتنے گویا کہ کیا تھا ایمان گیا، کیوں حضرت ایمان تو ختم ہو گیا، گویا کہ وہ نہیں ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ زندگی میں آگے بھی دیکھتا تھا نا، پیچھے بھی دیکھتا تھا، فرمایا نا حضور نے صفیں سیدھی رکھا کرو، میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور تو وہ آج بھی اسی طرح ہمیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا۔ تو پیر مہر علی شاہ کی سنتیں رہ جائیں نا تو خواب میں آ کے بتاتا ہے کہ مہر علی تو نہیں پڑے گا تو کون؟ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور بولو، تو میں نے بات کہاں سے شروع کی کہ اسلام کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین کہاں سے مل رہا ہے؟ زبانیں۔ تو حضور سے جتنا پیار ہوتا چلا جائے گا یقین بڑھتا چلا جائے گا، یقین۔ یاد رکھنا کربلا میں حسین نے جو کچھ کیا نا، یہ نمازوں کا صدقہ نہیں تھا، یہ مصطفیٰ کے پیار کا صدقہ تھا۔ مصطفیٰ نے ٹوٹ کر حسین سے پیار کیا، حسین نے ٹوٹ کر مصطفیٰ سے پیار کیا، اس پیار سے یقین اتنا مل گیا، اتنا یقین مل گیا کہ پھر یقین کا ہی دوسرا نام حسین پڑ گیا۔ اتنا یقین ملا کہ خنجر کے نیچے گردن کٹاتے ہوئے مسکرا بھی رہے تھے اور سبحان ربی الاعلیٰ کا نعرہ بھی لگا رہے تھے۔ اس محبت کی وجہ سے یقین ملتا ہے۔ اس محبت کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ محفلیں، ہمارے بچے نے حفظ کیا ہے، میں آخر میں کہوں گا حفظ کرانے والے بہت سے بیٹھے ہیں، حفظ کرانے والے، مگر سب دکانیں اصلی نہیں ہیں، سب دکانیں دنیا میں ہر کام میں ایک نمبری بھی ہے اور دو نمبری بھی ہے، ہر دکان پہ نہ جانا، یہ نہ ہو کہ بچہ حافظ بن کے تمہیں ہی مشرک کہنا شروع کر دے۔ حفظ میں صاف سنجٹ کے انداز میں کہتا ہوں، حفظ بچے کو وہاں سے کروائیں، اس قاری سے کروائیں، اس استاد سے کرائیں جو قرآن کی تلاوت بعد میں سکھائے، مصطفیٰ کی نعت پہلے سکھائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو ایمان آئے گا نا، تو ایمان ہوئے گا تو قرآن بنے گا، ورنہ قرآن کی کیا حیثیت؟ بولو ماشاءاللہ۔ تو اس قاری سے قرآن پڑھائیں جو تلاوت بعد میں سکھائے، اور مصطفیٰ کی جہاں صبح تلاوت شروع ہو تو سارے بچے مل کے پڑھیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ ان مدرسوں میں نہ جانا جہاں ربیع الاول کی 12 کو بھی چھٹی نہیں ہوتی، وہاں پڑھائی کی چھٹی تو نہیں ہوتی پر ایمان کی چھٹی ہو جاتی ہے، ایمان کی پھر بچوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ باہر ہو رہا ہے نا، یہ معاذ اللہ یہ ہے، پھر وہی بچہ بڑا ہو کے دہشت گرد بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ یاد رکھیں دین میں ساری مٹھاس محبت مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، شاید آپ کو اچھا نہ لگے، دین سے اگر حضور کی محبت کو نکال دینا، حضور کی، تو مذہب نہ لو بھیڑی شے بھی کوئی، بندہ انتہا پسند، تنگ نظر، سخت دل، جابر بن جاتا ہے، اور پورے دین میں اگر نرمی، مٹھاس، خوبصورتی، مہک آتی ہے اس سجدوں سے نہیں، مصطفیٰ کے پیار سے آتی ہے۔ تو وہاں سے بچے کو پڑھائیں جہاں حافظ بے شک پکا نہ بنے پر عاشق پکا بن جائے۔ ہاں میں کھل کے گل کر رہے ہیں، حفظ میں کمی رہ گئی نا تو پوری ہو جائے گی، اور اگر پیار میں کمی رہ گئی نا
تو پھر فیل ناکام خائب و خاسر بات سمجھ آئی؟ وہاں سے بچے کو پڑھائیں کہ جس مدرسے میں جاتے ہی مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ربیع الاول کی 12 کو بچہ خود کہے ابو جی پیسے دیں میں نے جھنڈیاں لگانی۔ وہ باپ خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے جس کا بچہ خود آگے کہے کہ ابو جی پیسے دیں میں نے جھنڈا لگانا ہے، میں نے حضور کے میلاد پہ گھر سجانا ہے۔ یہ بچے نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ جب وہ بچے جھنڈے لگا رہے ہوں گے، مجھے ایمان سے بتاؤ گنبد خضرا میں سونا کتنے پیار سے دیکھتا ہوگا، کتنی محبت سے دیکھتا ہوگا۔ ان بچوں میں یہ ذوق لانا ہے تو ان محفلوں میں لایا، ان محفلوں میں لایا کرو۔ آج بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا محبوب کون ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس محترم قاری صاحب ان کی خدمت میں، ان کی صلاحیت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے بچے کو آنے والی زندگی میں اور ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی میں عظمتیں، کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ روح پرور اور مدلل بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کی عمر دراز فرمائے اور آپ کے علم عمل میں مزید رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اب ختم شریف سے قبل حافظ محمد بلال صاحب جنہوں نے قرآن مجید حفظ فرمایا ہے، استاذ العلماء قبلہ سلطان محمود صاحب، قبلہ شاہ صاحب اور قبلہ قاری محمد امین صاحب اور الحاج قاری محمد لیاقت علی صاحب اس بچے کی دستار بندی فرمائیں گے۔ حافظ محمد اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ ماشاءاللہ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ برادر مکرم جناب قاری نذیر احمد صاحب اللہ کریم آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی میں ایک بات صرف عرض کروں گا، ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود خضری ہے، درود لکھی ہے، درود تاج ہے، مگر جو میرے اعلیٰ حضرت نے درود و سلام لکھا ہے یہ پوری کائنات میں پڑھا جاتا ہے۔ جمعہ کے بعد، عیدین کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں یہ سلام پڑھنے والے کو اللہ کریم لاکھوں درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ قبلہ قاری محمد امین صاحب صلاۃ السلام کے 2 شعر پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد ختم پاک سلام شمع بد میں ہدایت پیلا، جس کو امت کا غم ہی ستاتا رہا، اشک غاروں میں جو تھا بہاتا رہا، جس کو امت کا غم ہی ستاتا رہا، اشک غاروں میں جو تھا بہاتا رہا، اور جو مقدر ہمارے بناتا رہا، اس کی سب آل عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
شمع حیات پہ اور جس رازہ نے لکھا یہ پیارا سلام جس رازہ نے لکھا یہ پیارا سلام اس کی پر نور تربات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ بز میں السلام اے فاتح بدرون السلام اے حسن و حسین تمام حضرات شریف ختم پاک قل یا ایوہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حصد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ساڈے مہمان خصوصی دی تساں محبت بھری تقریر سنی آج انہوں نے فصاحت اور بلاغت نو بھی ماشاءاللہ کیا بات علماء سمجھے اور نال محبت دا انداز جڑا ہے کیوں نہ ہوئے اتنا عالی نصب شخص جیسے والد نے بھی پورے فیصل آباد نور بکھے رہا دارالعلوم دا نام نوریہ رضویہ ایک خاندان نوری خاندان یقین کرو بھئی بندہ دائی بھی آج جالی محفل نے اساڑا مقصد پورا کر اللہ تعالیٰ صاحب زیادہ صاحب دی عمر دراز فرمائے یہ چھڑے خطیب نہیں چھڑے مقرر نہیں ایک انہوں نے درمیان ایک مسئلہ بیان کی تھا حدیث بیان کی تھی ہے میں اس مسئلے تے جھوم گیا شاید علماء نو اس گل دا پتہ لگا اس سے وہ کی ہے صاحب صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک نے جس وقت کھڑکی کھولی صحابہ دے منہ اس طرف ہنسینے یہ پتہ نہیں کیوں آپ نے اس طرح فرمایا نماز دے بھی چہرہ پھر سکتا چہرہ پھر جائے نماز نہ ٹوٹ سی اگر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ ویسے اس حضرت صاحب نے اشارہ کیتا ہے میں نے اندازہ ہے کہ صاحب علم شخصیت بھی ہیں چھڑے خطیب نہیں اے ہو جائے لوگ بلائے کرو جڑے اسانو محبت تقسیم کرو جنہوں کو اسانو علم دی بوبابے اور یہ فقیر تبر ہے اتنا عالی نسب اتنا اعلیٰ خاندان انہوں نے والد گرامی دا اسم گرامی جڑا نا پورے پاکستان جو گھومتا تو میری صاحب نے آجی انہوں دی زیارت نصیب ہوئی ہے میرا تینا دل خوش کر دیتا میں خطیب کو نا جو میں الفاظ لے آؤں جو انہوں دی تقریر کی میں خوبیاں بیان کراں میں ایک سادہ جٹ جا بندہ بچے نو صرف پڑھا نالا کام ہے میرا میں خطیب کو نا اے ویکھو نا حافظ صاحب نے ایک دن 35 سال تو بعد انہیں کرم کیتا یاد فرمایا نے پہلے بھی ایک دفعہ میں اتھے حاضر ہویا لیکن اس سے جلسہ نہیں سی فرمان ان تقریر کر میں تقریر کرنی نہیں آتی جوانی تھوڑی بہت کرتا رہا ہوں میں تقریر نہ کر سکتا کیونکہ میں تقریر کر سکتا تو تسا بھی بیڑے پہ ویسو بے گیا ساڑھی انہیں سما خراشی کر رہا 1 گھنٹہ 4 گھنٹے یا فرمایا کہ بیٹھے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہنو جتنے بھی حضرات تشریف لے آئے ہو میں اپنے میزبان دی طرف ہو تو آڑا شکریہ ادا کروں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے نو حافظ عالم عامل بڑھائے کیونکہ چھڑا حافظ ہونا تگال نہیں بڑھ دی ایک آیت بھی اگر بھلا دیتی اس بلاون دے خیر 2 طریقے ہیں ایک زبان یاد نہ رہنا تو دوسرا قرآن دے ہوتے عمل نہ کرنا یہ ہے بھلاون حقیقی بھلاون ہے بے اب سن دے رہا دے جی حافظ ہو گیا فلانے دا پتر جی جنہیں تے 10 بندے ہیں تک 2 دفعہ واجب ہو گئی انہوں نے بخشا دے سی اور اگر کام کرے بھیڑے تو آپ پتہ نہیں بخشی سی کہ نہ بخشی دانو کدے بخشیا سی ماشاءاللہ بے شک اے میری کوڑی گل تو چنگی نہ لگ سی حافظ قرآن ہوگی
قرآن پاک دے تے عامل ہوئے او انہا دا رشتہ داران و بخشیاسی جنت جنت جہنم واجب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے نو حافظ بھی بنایا, یاد رکھنے دی بھی توفیق دے وے, اس تے عمل دی بھی توفیق عطا کرائے, اور اس میں اللہ تعالیٰ عالم بعمل بنائے. میرا دل ہے کہ تُساں جو میں نے دعا کراں, میرا دل ہے جے صاحب دعا کریں جڑی انہاں دی دعا مٹھا سنا میں مزہ آسا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. میرے کریم جتنے بھی مہمان تشریف لائیں ان حدیث حاضرین و اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. حافظ صاحب نے جڑا اہتمام کیتا ہے اس اہتمام نے اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. میرے اللہ قاری محمد امین صاحب نے جس عربی لہجے دے اندر آج سانو قرآن پاک سنایا, ساڑھے بچے نو بھی انہیں ہر سونا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم میرے عزیز حافظ محمد نذیر صاحب دے گھر برکت نصیب فرما. اتنی دولت بھی نہ دیوی جو دین تو دور ہو گئی ہے, تو محتاج بھی کسی دا نہ کری. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. میرے کریم اساڑے محمد امین قاری قرآن انہوں دی اولاد نہیں, اللہ انہوں نے نیک اولاد نصیب کرو. بھاویں بیٹا ہوئے بھاویں بیٹی ہوئے. میں اس گل دا قائل کو نہ کہ پتر ہی ہوئے, پتر تے کدی بہوں بندے نو خراب بھی کر چھوڑے نہیں. تھی ہوئے پتر ہوئے نبی پاک دا عاشق ہوئے. یہ جڑے اہتمام کیتا گیا اس دا ثواب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے پیش کر دیا. آپ دے وسیلہ جمیلہ جنا تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام اہل بیت اعظام شہداء ملت اولیاء ملت صلحاء ملت جمیع مسلمانان عالم خصوصاً حافظ محمد نذیر صاحب دے والدین ماجدین انہوں دے روح نویزہ ثوابی سال فرما. جتنے اساں حاضر موجود ہیں میرے اللہ اپنے محبوب دے صدقہ ساڑی بخشش و مغفرت فرما, ساڑی آخرت حسین بنا, اس دنیا دے وچ بھی سونی زندگی نصیب فرما. دنیا تو جان لگے نبی پاک دے محب اور عاشقوں وچ اساں اٹھائیں کلمہ پاک نصیب فرمائیں. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. اللهم انزل علينا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. میرے کریم اپنے فضل و کرم دے نال باران رحمت نازل فرما. اپنی انہاں شہران و آباد فرما, انہاں زمینان کھیتیاں اگان والا بنا. میرے اللہ ساڑے گناہ وال نویک اپنے فضل و کرم نال باران رحمت نازل فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین Yeah.